بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از محمد شاہ سلیم اور آپ سب کو سیکنڈ ایئر ایجوکیشن چیپٹر نمبر 2 اور لیکچر نمبر 8 میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو عزیز طلبہ، قیام پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی مسلم جدوجہد اور بے شمار لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 1757 عیسوی میں جنگ پلاسی سے لے کر 1947 عیسوی میں قیام پاکستان تک کا دور غلامی و مشکلات کا دور تھا، لیکن ساتھ ہی یہ جدوجہد مسلسل کا دور بھی تھا جس میں وطن کی آزادی کے لیے سیاسی، معاشرتی، مذہبی اور تعلیمی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی کوشش کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی، نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا اہم کردار رہا ہے، کیونکہ 1857 عیسوی میں جنگ پلاسی کے بعد برطانیہ نے ڈائریکٹ جو تھا وہ مسلمانوں کے نظام تعلیم پر اٹیک کیا۔ کیونکہ مسلمان پہلے حکومت میں تھے تو انہیں مسلمانوں سے اعتراضات تھے۔ مسلمانوں کی عربی زبان، فارسی زبان، ان کا ادب، ان کا لٹریچر اور ان کے تمام تعلیمی ورثے کو مسخ کر کے اپنے تعلیمی نظام کو لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے پھر مسلمانوں کے جو رہنما تھے، جو نیک لوگ تھے، جو باشعور لوگ تھے، انہوں نے اس معاملے میں آواز اٹھائی اور تحریکات شروع کیں۔ تو برصغیر میں مسلمانوں کی دو جو بڑی تحریکیں تھیں، ان میں ایک تھی تحریک دیوبند اور دوسری تھی تحریک علی گڑھ۔ تو پہلے ہم تحریک دیوبند کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو تحریک دیوبند کا پس منظر کیا تھا، یعنی کہ جب یہ شروع ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کیا منظر تھا، کیا وجوہات تھیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہندوستان میں جب برطانوی قبضے کے بعد انگریزوں نے نئے نظام تعلیم کا نفاذ کیا تو ہندوؤں نے بہت جلد اس کو قبول کر لیا، کیونکہ وہ پہلے بھی محکوم تھے، اب بھی محکوم ہیں۔ پہلے مسلمانوں کے وہ زیر سایہ اور انڈر کام کر رہے تھے، اب وہ انگریزوں کی محکومیت میں چلے گئے۔ پہلے ان کا نظام تعلیم میں ذریعہ تعلیم عربی اور فارسی زبان تھی، اب انگریزی زبان آ گئی، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا، ایک فرق پڑا تھا کہ کیونکہ وہ پہلے حکمران رہے ہیں 800 سال تک برصغیر کے، اب جب کہ انگریزوں نے آ کے ان کے نظام تعلیم کو مسخ کرنے کی کوشش کی، ان کی زبانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، ذریعہ تعلیم میں انگریزی لائے اور عربی اور فارسی کو ختم کر دیا اور سبجیکٹ چینج کر دیے اور مذہبی تعلیم میں عیسائیت کی اشاعت کو سٹارٹ کر دیا، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ بہت دکھ کا معاملہ تھا اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کے خلاف اپنی جدوجہد شروع کر دی، اپنے نظام تعلیم کو بچانے کے لیے، اپنے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے، اپنی مذہبی تعلیم کو بچانے کے لیے۔ آخرکار 20 مئی 1866 عیسوی کو مولانا نانوتوی نے سہارنپور کے قصبے دیوبند میں ایک مدرسے کا آغاز کیا۔ مولانا نانوتوی مولوی مملوک کے شاگرد تھے جو شاہ ولی اللہ کے تعلیمی مکتب فکر کے پروردہ تھے اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک مجاہدین میں شامل رہے تھے۔ اس طرح تحریک دیوبند شاہ ولی اللہ کے نظریات ہی کا ایک تسلسل تھی۔ دارالعلوم کے پہلے سربراہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اولین شاگرد مولانا محمود الحسن تھے۔ پہلے 9 سال تک مدرسہ بالکل ابتدائی حالت میں رہا۔ 1876 عیسوی میں نئی تعمیرات کے بعد آہستہ آہستہ ایک بڑے دارالعلوم اور علمی مرکز میں تبدیل ہوا۔ دارالعلوم حکومت سے مکمل لاتعلقی کے بنیادی اصولوں پر قائم ہوا تھا۔ بانی دیوبند نے اس کی بے سر و سامانی کو توکل اور رجوع اللہ کا سبب قرار دیا۔
مشکل ذرائع آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے عام مسلمانوں سے رابطہ قائم کیا گیا، جس سے دارالعلوم کا تعارف دور دور تک پھیلا اور اس کے ہمدردوں اور شاگردوں میں بیرون ملک تک اضافہ ہو گیا۔ تو تحریک دیوبند کے میں 2 اسباب تھے۔ پہلا سبب جو تھا وہ اسلام کا احیاء تھا اور دوسرا تبلیغ اسلام، یعنی کہ اس تحریک کے شروع ہونے کے 2 بڑے سبب جو ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ چلا کہ 1757 عیسوی کے بعد اسلامی تعلیمات اور اسلام کے احیاء میں کمی واقع ہو گئی ہے، انگریزوں نے اپنے نظام تعلیم کو وضع کر دیا ہے اور عیسائیت کی تبلیغ کے لیے تمام اداروں کی سرپرستی شروع کر دی ہے، تو برصغیر میں مسلمانوں کی دینی اور معاشرتی زندگی کی اصلاح، بدعت کے خاتمے اور اصلاح و اخلاق کے لیے مختلف تحریکیں برپا ہوئیں۔ ان تمام کا بنیادی مقصد دین کا احیاء، اسلام اور اسلامی علوم کی اشاعت و تحفظ کا جذبہ تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنا الگ نصاب تعلیم بھی مرتب کیا جو وقت کے تقاضوں کے مطابق تھا۔ دیوبند بھی ایسی ہی ایک تحریک تھی۔ دوسرا سبب اس کا تبلیغ اسلام تھا۔ عیسائی پادری اور مشنری ادارے 1857 عیسوی کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سرپرستی میں کھلم کھلا عیسائیت کی تبلیغ و اشاعت کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں ایسے مسلمان علماء تیار کرنا بہت ضروری تھا جو تبلیغ اسلام اور عیسائیت کی تردید کا فریضہ انجام دے سکیں۔ تحریک دیوبند نے ایسے علماء کی تیاری کا فریضہ بطریق احسن انجام دیا۔ تحریک دیوبند کی خصوصیات، تو ان کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ برصغیر کی مختلف تعلیمی روایات میں توازن قائم کر دیا، کیونکہ ہمارے پہلے جو ادارے تھے وہ صرف معقولات کی طرف تھے، کچھ تعلیمی اداروں کا رجحان اور سلیبس منقولات کی طرف تھا، کچھ کا علم الکلام کی طرف تھا۔ تو یہ الگ الگ رجحانات کو خصوصی تشخص کے حامل تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند میں علم کے ان تینوں پہلوؤں پہ توازن قائم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی۔ دوسری اہم خصوصیت اس کی یہ تھی کہ دینی تعلیم کا تحفظ کیا انہوں نے، اور اسلام کی جو تھی وہ اشاعت کی کتابوں کی احیاء کیا، ان کا ترجمہ اردو میں کیا، عربی سے اور فارسی میں، اور بہت سی نئی کتابیں لکھیں، قرآن کی جو تھی وہ تفسیریں لکھیں، اور بہت سی بدعات اور ایسی باتیں جو کہ اسلام میں نہیں تھی ان کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی۔ اور تیسری خصوصیت عملی فنون کی تعلیم تھی۔ دارالعلوم دیوبند میں صرف دین اسلام کی اشاعت نہیں تھی بلکہ معاشرتی زندگی اور معاشیات اور ایک فرد کو خود کفیل بنانے کی جدوجہد بھی تھی، جس کے اندر خطاطی کا فن سکھایا جاتا تھا، جلد سازی کا فن سکھایا جاتا تھا، کپڑے بننے کی مہارتیں سکھائی جاتی تھیں، اور ڈاکٹری کی، طب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک دارالعلوم کے پروگرام کی ہمہ گیری اور معاشی ضروریات سے ہم آہنگی کا رجحان سامنے آتا ہے۔ مالی و انتظامی پہلو میں بھی دارالعلوم دیوبند بنیادی طور پر ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے قائم ہوا تھا تاکہ حکومت مالی امداد کو دباؤ کے حربے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ جو ادارے حکومت سے مالی امداد لیتے تھے تو ان کے اوپر یہ پابندی تھی کہ وہ حکومت کا، یعنی کہ برطانیہ کی حکومت کا طے کردہ نصاب جو ہے وہ اپنے اداروں میں پڑھائیں گے، جس کے اندر انگریزی جو تھی وہ ذریعہ تعلیم تھی اور اس کے اندر عیسائیت کی تعلیم بھی لازمی تھی۔ تو اس کے لیے مالی انتظام و امور کے لیے یہ خود مختار تھا۔ جو صاحب حیثیت مسلمان تھے وہ اس کی امداد کرتے تھے، بے سر و سامانی میں طالب علم پڑھتے تھے اور جد و جہد سے علم حاصل کر رہے تھے۔ دارالعلوم کے طلباء اور اساتذہ کی سادہ زندگی گزارنے کے اندازے انہی عوام سے قریب تر کر دیا، اور یوں باہمی رابطوں اور تعلقات میں اضافہ ہوا اور تربیت عامہ کے مواقع پیدا ہوئے۔ فورتھ پوائنٹ اس کا تھا جذبہ حریت، یعنی کہ آزادی حاصل کرنے کی جد و جہد پیدا کرنا۔ کابرین دیوبند کے
سرفردشانہ جذبے کی وجہ سے آزادی حریت کا رجحان تحریک دیوبند کے مزاج میں ہمیشہ سے شامل رہا۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں دیوبند کے علماء نے اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمود الحسن اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام نمایاں ہیں۔ 6.1 میں تعمیر کردار ہے، جس میں علماء کرام کا بھی، ٹیچرز کا بھی، انہوں نے طالب علم کی تعمیر کردار، اس کی شخصیت کی اور سیرت کی تعمیر و تشکیل کے لیے جدوجہد کی، تاکہ طالب علم جو ہے وہ عملی زندگی میں دنیا اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اور تحریک دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کے علاوہ دیگر تعلیمی ادارے بھی قائم کیے تعلیم کے فروغ کے لیے، جن میں مظاہر العلوم سہارنپور ہے، مدرسہ فیض عام کانپور اور مدرسہ اشرفیہ مراد آباد جیسے مدارس شامل ہیں۔ آج بھی دینی تعلیم کے بیشتر مدارس دیوبند کی تحریک سے براہ راست یا بالواسطہ متاثر ہیں۔ اس طرح دینی مدارس کا ایک باقاعدہ نظام قائم ہوا، جس سے مسلمانوں کے قومی نظام تعلیم کی نشاط و ثانیہ کا آغاز ہوا۔ تصنیفی خدمات۔ تو یہ دارالعلوم دیوبند نے درس و تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تبلیغ و تعلیم کے ساتھ ساتھ علماء دیوبند نے اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں تحقیقی اور تصنیفی خدمات سر انجام دی، جو ان علماء کا بے مثال کارنامہ ہے۔ تفسیر و حدیث، فقہ، تصوف، عربی زبان و ادب اور تاریخ و سیرت کے متعلق علماء دیوبند نے ایسا لازوال تحقیقی کام کیا، اور مصنفین میں مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ کے نام نمایاں ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی تحریک دیوبند، جنہوں نے برصغیر میں تعلیم کے لیے جدوجہد کی، اور مسلمانوں کا نظام تعلیم جو کہ انگریزوں کی وجہ سے اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا، تو اس کو دوبارہ سے بہتر بنانے کے لیے اور مسلمانوں کو دین کی طرف لانے کے لیے، اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے جدوجہد کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔